بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد تقی ابن اصغر علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ہر روز رمضان میں پڑھی جانے والی دعا اور اس کی مختصر شرح کی جاتی ہے۔ تیسرے ماہ رمضان کی دعا کی جس کے اندر ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، یعنی ایک معروف اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ذہن کو اور ہماری تنبیہ کو ہمیں عطا کریں۔ ذہن سے مراد یہاں پر فطانت ہے، ذہانت ہے اور کسی چیز کا حفظ کر لینا ہے، اور تنبیہ سے مراد یہاں پر انسان کا ہوش و حواس میں آنا ہے۔ عقل ہونا ایک مسئلہ ہے اور عقل کا ہوش میں رہنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل ہوتی ہے لیکن ہوش نہیں ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ انسان کسی چیز کو آبزرو کر سکے، کسی چیز کو اپنے اندر اتار سکے۔ زیادہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، کہ اے میرے معبود ہمیں ذہن عطا کر، قوت حافظہ عطا کر، فطانت، ذہانت، زیرکی، ہوشیاری یہ عطا کر، کیونکہ ہوشیاری اصل میں مومن کا ہی حصہ ہے۔ المومن کا نصف، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ مومن کی نگاہ سے، یعنی مومن اپنی نگاہ بصارت کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے۔ لہذا ذہن مومن کا وسیع ہوتا ہے اصل میں، لیکن ذہن کے ساتھ ساتھ اس کا بیدار ہونا لازم ہے۔ ہمارے سماج کے اندر 2 بیماریاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ذہن کا استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مخلوق ہمارے بدن کے اندر ذہن بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی طاقت کافی ہے، پیر کی طاقت کافی ہے، زبان کی گویائی کافی ہے، انسان کی بینائی کافی ہے، انسان کی بصارت کافی ہے، لیکن ذہن کی طرف ہمارا ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان تمام چیزوں کا جو نگہبان ہے، ان تمام چیزوں کا جو اصل ہے وہ ذہن ہے۔ جو ہے انسان کے ذہن میں کوئی شے آتی ہے تو یہ کام کرتا ہے، جب انسان کے ذہن میں کوئی شے آتی ہے تو زبان کو استعمال کرتی ہے، تو ذہن کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اور ذہن کا استعمال کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو بیدار رکھے، زمانے کے اعتبار ذہن کو استعمال کریں۔ ضروری ہے اگر آج سے 10 سال پہلے کی تھنکنگ دیکھیں آپ تو الگ تھی، آج کے نظریات الگ ہیں۔ ذہن پہلے بھی تھا، ذہن آج بھی ہے، وہی ذہن لوگوں کے پاس جو آج لوگ تھے وہ پہلے بھی تھا، لیکن وہ اس زمانے کے اعتبار سوچتے تھے، ہم اس زمانے کے اعتبار سوچتے ہیں۔ ان کے زمانے میں گھوڑے تھے، گدھے تھے، اونٹ تھا، ان کے بارے میں سوچتے تھے۔ ہمارے سامنے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، مرسیڈیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کورونا کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ طرح طرح کی گاڑیاں ہیں جو ہم اس بارے میں سوچتے ہیں۔ ذہن ہمارا وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا، لیکن ذہن اب جو استعمال ہو رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ذہن وہی گدھے کے تصور لے کر کے آئے آج بھی، وہی اونٹ کے تصور بار بار آئے، وہی جو ہے گھوڑے کا تصور بار بار آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن ہے لیکن بیدار نہیں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ذہن کو بیدار ہونا چاہیے۔ آج ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہمارا دشمن کیسا ہے؟ آج ہمارا دوست کیسے ملنا چاہتا ہے؟ آج زمانہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ آج ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو انسان کو اپنے اندر آبزرو کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ذہن ہوگا اور بیدار ہوگا، دونوں چیزیں۔ اس کا چیز ہے کہ ذہن ہے یا پیدا کیا جاتا ہے؟ معصوم کی حدیث ہے کہ ذہن ہوتا ہے لیکن ذہن ڈیولپ ہوتا ہے، ایسا ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں ذہن یعنی عقل۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جب انسان 40 برس کا ہوتا ہے تب اس کی عقل جو ہے پختہ
جب وہ 50 برس کا ہوتا ہے اس کی عقل پختہ ہوتی ہے. یعنی یہ وہ عمریں ہیں کہ جس عمر میں ہم گویا ایک طرح سے نروس ہو چکے ہوتے ہیں کہ تم 40 برس کے ہو گئے، کچھ نہیں، ذہن اب ہمارا کام کر رہا ہے. 50 سال کو عمر میں اب ہم نے خدا کو پہچانا ہے، اب ہمیں دین سمجھ میں آنے لگا ہے کہ نماز کوئی شے ہوتی ہے، ورنہ پہلے تو ہم روادری میں سارے کا انجام دیا کرتے تھے. تو یہ 40 سال 50 سال میں اب پختہ ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتی ہے. جیسے ہی انسان 60 برس کی عمر میں داخل ہوتا ہے یا 60 برس کا ہو جاتا ہے، اس کی عقل پھر جو ہے پہلے بدل ہو جاتی ہے. یعنی جس کیفیت کو بچپنے میں تھا، یعنی پیدائش کے بعد سے 35 سال تک جس کیفیت میں تھا، 60 سال کے بعد اسی کیفیت پہ ہو جاتا ہے. پھر وہ نادانی، پھر لاوبالی پن، پھر وہ غفلت، پھر وہ بہکی بہکی باتیں، پھر طرح طرح کے خواہشات، پھر طرح طرح کی تمنائیں، پھر دنیا کی طرف، پھر کھانے کی شہرت. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اپنے ذہن میں ڈالنا ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے، انسان 40 برس کا، 50 برس کا، 60 برس کا، یعنی 20 سال، بہت سے بہت اگر آپ اپنے 25 سال، یہی وہ انسان ہے کہ جو اپنے ذہن کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. چھوٹے باپ کو پوچھا کسی نے کہ آپ کے بارے میں، ہمارا عقل ہے کیا چیز؟ آپ تو کہتے ہیں اسے العقل ما عبد به الرحمن والتصف به الجلال. عقل حقیقت میں کیا ہے؟ اپنے معبود کو، اپنے رب حقیقی کو پہچاننا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم فردوس کو کیسے حاصل کریں، جنت کو کیسے حاصل کریں. عقلیں شہرت کے لیے نہیں ہوتی ہیں، عقلیں دنیا جیتنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ عقلیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مرتبے کو فردوس ولی میں کیسے بدل کریں. جیسے کہ انسان بچہ ہے، کلاس میں پڑھتا ہے، ہر روز اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا پڑھیں، ہمارا جو ہے مارکس اچھا ہو، ہمارا امتحان ہمارا اچھا ہو، ٹیسٹ ہمارا اچھا ہو، اس کے بعد کلاس ہمارے پڑھتے رہے، درجات ہمارے پڑھتے رہے. بالکل اندر تو بھی اسی ہے، ہر روز انسان کوشش کرے کہ ہمارا درجات میں اضافہ ہو. نظر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے ذریعے سے ہوگا. کیوں؟ عقلیں ہیں جو رحمان کو پہچانتی ہیں، عقلیں ہیں جو فردوس کا گھر بناتی ہیں. اگر عقل ہماری بیدار نہ ہوگی، عقل کا استعمال صحیح نہ ہوگا، اور عقل ہماری ہوش اور حواس نہ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نہ رحمان کو پہچان پائیں گے، اور ہم اپنے جنت میں درجات کو بدل کر پائیں گے. کہتے ہیں کہ انسان کی خود شرافت و عظمت و بلندی جس معیار کے بنا پر ہے، وہ یہ عقل ہے. یعنی اسی عقل کی معیار کے بنا پر انسان تمام مخلوقات سے بلند ہے. کیوں؟ کچھ مخلوقات ایسی ان کے بعد خواہشات ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ان کے بعد ہے عقل و خواہشات دونوں ہیں، کچھ وہ ہیں ان کے بعد صرف عقل ہے. تو اگر صرف عقل ہی عقل ہو تو پھر انسان کا نہیں ہو پاتا. لیکن اگر صرف خواہشات ہی خواہشات ہو تو بھی انسان اپنا امتحان نہیں کر پاتا. امتحان کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کے پاس عقل بھی ہو اور خواہشات بھی ہوں. اب یہی بچھڑے فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنے حوث کو، اپنے نفسانی خواہشات کو اپنی عقل کے اوپر غالب کر دے، وہ انسان بلند ترین انسان کہلاتا ہے. لیکن اگر اس کی عقل کے اوپر یہ شے غالب آ گئی، خواہشات نفسانی غالب آ گئی، تو انسان کے لیے ہو جاتا ہے خواہشات نفسانی کا. اسے چاہیے تو حکومت عقل کی ہونا چاہیے، حکومت ذہن کی ہونا چاہیے، حکومت زیرکی کی ہونا چاہیے، حکومت ہوشیاری کی ہونا چاہیے. بازار میں آپ جاتے ہیں، ہر طرف آپ کی نگاہ ہوتی ہے، یہاں یہ چیز ملتی ہے، یہاں یہ چیز ملتی ہے، یہاں سستا ملتا ہے، یہاں پہ مہنگا ملتا ہے، یہاں پر کوالٹی اچھی ہوتی ہے، یہاں پر ریٹ اچھا ہوتا ہے. انسان اگر مارکیٹ کا نظریہ ہے، اگر ذہین نہ ہوگا، بے وقوف ہوگا، تو وہ غیرت نہیں کر پائے گا. دین کے معاملے میں ایسے ہی ہے. دین کے معاملے میں اگر آدمی عقل نہیں رکھتا ہوگا، معرفت خداوندی نہیں حاصل کر سکتا. کیونکہ معرفت خداوندی کسی ایک چیز کا نہیں ہے یا وہاں پر داخل ہو حاصل ہو جائے، بلکہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عبادت کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے. جب عبادت کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے تو ہمارے درجات آہستہ آہستہ بلند ہونے لگتے ہیں. تو انسان کی عقل اور عقل کا بیدار ہونا، یہ دونوں انسان کو ہوتا ہے. آپ چاہیں تو عقل کو مار ڈالیں،
بلڈنگ بنی ہو، بہترین بنگلہ بنا ہو، بہترین ٹاور بنا ہو، آپ نے ایک عجیب آدمی ہے، اتنا بہترین ٹاور ہے دکھائی دیتا، اتنا بہترین بنگلہ ہے لیکن آپ دیکھتے نہیں، اتنا بہترین مکان ہے لیکن آپ دیکھتے نہیں، کیوں ہے؟ ہونے میں کمی نہیں ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر بصارت نہیں ہے۔ ماہ-e-Magferat رمضان میں سب کچھ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر ہماری عقل بیدار نہیں ہے، اگر ہمارا ذہن بیدار نہیں ہے، اگر ہم غفلت کے پردے ہٹا کے نہیں بیٹھے ہیں تو یہ سب چیزیں ہونے کے وجود میں ہم دیکھ نہ پائیں گے۔ ماہ-e-Magferat رمضان میں اپنی عقل و ہوش کو بیدار رکھنا ہے، اپنے عقل کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے۔ ایک فوجی زندگی جیسے ہوتی ہے ویسے ہونی چاہیے ہماری زندگی۔ مومن اس دنیا کے اندر جو آیا ہے ایک مہا سے جنگ ہے، ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ بیٹھے جانا نہیں ہوتی ہے، مارکیٹ میں انسان مال حاصل کرتا ہے، مال خریدتا ہے، کوالٹی پہچانتا ہے، چیزیں پہچانتا ہے اور زیادہ اچھی کرتا ہے۔ یہ انسان مہا سے جنگ جب جاتا ہے تو وہاں پر دوستی نہیں کرتا ہے، وہاں پر رہنے کا مکان نہیں بناتا ہے، بلکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ یہ دنیا مومن کے لیے محاذ جنگ ہے، اور یہ موقع بہت بہترین ہوتا ہے کہ شیطان مقید ہے، شیطان مقید ہے تو ہمارا کام کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے، کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا فیس بک کے اندر جو ہے ایک دروازہ کھلتا ہے، اندر سے دروازہ جو ہے کوئی پیر مارتا ہے، شیطان کو باہر پھینکتا ہے، لیکن شیطان گھوم کے جو ہے اپنے دوستوں سے کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن عید بار میں آ جاؤں گا، جب تک کام تم سنبھالے رکھو۔ چھوٹے چھوٹے شاگرد وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ شیطان کے مقید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کسی حد تک آسان ہوتا ہے، باب رحمت کھلا ہوا ہے، زیادہ نہیں چاہیے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر یہی کہا جاتا ہے دیکھو ہوش و حواس سے کام ہو، اور اس کے بعد ہمیں اپنی عقل کو بیدار رکھنا چاہیے، کب کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کو سمجھنا یہ عقل کی ذمہ داری ہے، لیکن عقل